الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہم ادغام اور متعلقات پڑھ رہے ہیں، آج ہم انشاءاللہ تعالی اسے کمپلیٹ کر لیں گے۔ بنیادی اقسام کتنی تھیں؟ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ دو اس کی بنیادی اقسام ہیں، ادغام کبیر یعنی کہ ادغام جائز بھی اسے کہتے ہیں، اور ادغام صغیر ادغام واجب۔ ادغام کبیر ہم پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل سے پچھلے لیکچر میں، اور ادغام صغیر اور ادغام واجب کی آگے دو اقسام ہیں، ادغام تام مکمل ادغام اور ادغام ناقص نامکمل ادغام۔ اس کی ڈیفینیشن بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ان کی آگے جو اقسام ہے، ادغام تام مکمل ادغام کے آگے تین اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے ادغام مثلین تام، نمبر 2 ادغام متجانسین تام، اور نمبر 3 ادغام متقاربین تام۔ ادغام ناقص نامکمل ادغام کی آگے دو مزید اقسام ہیں، ادغام متجانسین ناقص اور نمبر 2 ادغام متقاربین ناقص۔ ان کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ ادغام صغیر ادغام واجب میں ہم پہلے ادغام تام مکمل ادغام کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ لکھیں کہ ادغام مثلین تام۔ ادغام مثلین تام اسے ادغام متماثلین تام بھی کہتے ہیں۔ دو ہم مثل دو ایک جیسے حروف کا مکمل طور پر جمع ہونا، مل جانا یعنی سملر، ٹھیک ہے۔ جب مدغم اور مدغم فیہ دونوں ہم مخرج اور ہم صفات ہوں، ہم صفات یعنی ایک جیسے حروف ہوں، بالکل سیم ہوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو دونوں کو ایک ساتھ مشدد ادا کرنا ادغام مثلین تام کہلاتا ہے۔ جب دو ایک جیسے حروف آگے پیچھے آ جائیں، ساتھ ساتھ آ جائیں، سیم لیٹر ہوں، مخرج بھی ایک ہی ہو اور صفات بھی ایک ہی ہوں، مگر پہلا والا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، یہ ادغام صغیر کی ایک قسم ہے، تو ان دونوں کو ملانا واجب ہے، ضروری ہے، تو دونوں کو آپس میں مکمل طور پر ملا دیں گے، اس کو ادغام مثلین تام کہتے ہیں۔ ادغام مثلین تام کا لفظی معنی کیا ہے کہ دو ایک جیسوں کا آپس میں پوری طرح مل جانا۔ قرآن مجید میں یہ والا ادغام 14 حروف میں ہے، جن کا مجموعہ ہے فعی وکلم تہدی بنذیر، ٹھیک ہے۔ کیا مجموعہ ہے؟ فعی وکلم تہدی بنذیر، ب ت دال ذال را عین ف کاف لام میم نون واو ہ یا، ٹھیک ہے۔ یہ 14 حروف ہیں جس میں ادغام مثلین تام ہوا ہے۔ جیسے اب مثال کے طور پر دیکھیں نیچے، یجعل لکم میں دیکھیں ہم نے جو ڈیفینیشن پڑھی یہ اس کے مطابق ہے کہ دو ہم مخرج ہوں، ٹھیک ہے، ایک جیسے ہوں، ایک جیسی صفات رکھتی ہوں، ایک جیسے صفات وہی حرف رکھے گا نا جو ایک جیسا ہوگا، اور پہلا ساکن ہوگا دوسرا متحرک ہوگا۔ اب اس میں دیکھیں یجعل پہ لام ساکن ہے اور اگلا لام جو ہے وہ متحرک ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام مثلین تام مکمل ادغام ہو رہا ہے، یجعل لکم۔ اور اگلی مثال دیکھیں جیسے کانت تعبد، اب پہلا تا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، دوسرا زبر والا ہے۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھیں من نارن میں دیکھیں دو نون اکٹھے ہیں، پہلا نون ساکن اور دوسرا متحرک ہے، یہ بھی ادغام مثلین تام ہے۔ اور آگے اذهب بکتابی، اس میں بھی پہلا با ساکن ہے، اگلا با متحرک ہے، زیر کے ساتھ ہے۔ چلیں کچھ مثالوں سے ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
حروف لکھے ہوئے ہیں، آگے لکھنے کا طریقہ اور پڑھنے کا طریقہ۔ پہلا حرف دیکھیں با، لکھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہمیں قرآن میں ملتا ہے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، ٹھیک ہے، پہلا با ساکن ہے، دوسرا با متحرک ہے، اور پڑھتے ہم اس کو کیسے ہیں، ان کو مرج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپلیٹ مرجنگ ہو جاتی ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، تاکہ مثال دیکھیں، غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، نہیں، پچھلا تا اگلے تا میں مل جائے گا، مدغم فیہی کی آواز غالب ہوگی، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا ادغام کی کیا ڈیفینیشن ہے، غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، ٹھیک ہے، اس کو الگ الگ نہیں پڑھنا، غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ایسے نہیں پڑھیں گے۔ آگے دال کی مثال دیکھیں، وَقَدْ دَخَلُوا، ٹھیک ہے، وَقَدْ دَخَلُوا، قد دخلوا ہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ دال کی مثال دیکھیں، اذ ذهب، ٹھیک ہے، لکھنے کا طریقہ یہ ہے، پہلا دال ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، لیکن ہم پڑھتے کیسے، ایک ہی دفعہ دال پروناؤنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذ ذهب، اس کو اذ ذهب تو نہیں پڑھتے نا ہم۔ اور را کی مثال دیکھیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، عین کی مثال دیکھیں، تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ، فا کی مثال دیکھیں، یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ، قاف کی مثال دیکھیں، یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتَ، دیکھیں ایک ہی دفعہ ہم کاف کو پروناؤنس کریں، جو پیچھے ہم ڈیفینیشنز پڑھ چکے ہیں نا اس کو سمجھا کریں، رٹا نہ لگایا کریں، ٹھیک ہے، سمجھ کے پھر ہم جب مثالیں پڑھتے ہیں تو ادھر دیکھا کریں کہ آیا جو ہم نے پیچھے پڑھا ہم اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ آگے لام کی مثال دیکھیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي، ہم ایسے تو نہیں پڑھتے فَقُلْ لِي عَمَلِي، ٹھیک ہے، اگر ہمیں ایسے پڑھنا پڑ جاتا فَقُلْ لِي عَمَلِي تو کتنا وہ مشکل ہو جاتا، تو ہم نے ادغام کا مقصد کیا پڑھا ہے، تلاوت میں روانی اور آسانی، ٹھیک ہے۔ نیم کی مثال دیکھیں، سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، میں مشدد ہے اس لیے غنہ بھی ہوگا نا۔ نون کی مثال دیکھیں، أَن نُهْلِكَ، واو کی مثال دیکھیں، أَتَوْا وَيُحِبُّونَ، ہا کی مثال دیکھیں، يُكْرِهُنَّ۔ ادغام مثلین تام میں بھی استثناءات ہیں، قرآن مجید میں کچھ الفاظ میں ادغام کا قاعدہ پائے جانے کے باوجود وہاں ادغام نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا، کیونکہ وہ روایت سے ثابت نہیں۔ امام حفص و عاصم من طریق شاطبیہ کی تلاوت کے طریقے کے مطابق ان کلمات میں ادغام نہیں ہوا، اسی لیے ایسے الفاظ کو یا کلمات کو مستثنیٰ یعنی کہ ایکسیپشنز قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا علم التجوید نقل سے ثابت ہے، یعنی یہ سن کے سیکھا گیا ہے اپنے استاد سے، تو تجوید کا ہر وہ قاعدہ ایکسیپٹیبل ہے، معتبر ہے جو روایت سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی شخص روایت کو چھوڑ کے محض اپنی عقل سے تجوید کا کوئی مسئلہ بیان کرے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ مسئلہ معتبر نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں جن جن جگہوں پہ یہ دو حروف کا ادغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قراءتاً ریسیٹیشن کے اعتبار سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے، صرف انہی حروف کا آپس میں ادغام ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے، اور جن جن دو حروف کا آپس میں ادغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ وہاں قاعدہ پایا جا رہا ہو، رول پورا ہو رہا ہو، وہاں ہم بھی ادغام نہیں کریں گے۔ تو قرآن مجید میں موجود ایسی صورتوں کو کہ جہاں قاعدہ تو پایا جائے لیکن وہاں روایت سے وہ پڑھنے کا طریقہ ثابت نہیں ہے، تو ایسی صورتوں کو استثناءات کہا جاتا ہے، ایکسیپشنز کہا جاتا ہے، یا ان کو موانع ادغام یعنی جہاں پر ادغام منع ہے۔ موانع ادغام بھی ایک ٹرم آپ کو مل سکتی ہے عربی سورسز میں، یعنی جہاں تمام قاعدے پورے ہو رہے ہوں پھر بھی ادغام نہیں کرنا، پڑھنے میں ادغام نہیں کرنا۔ ادغامی مثلین تام میں استثناءات ایکسیپشنز، اس کی چند صورتیں ہیں۔ مثلین میں ادغام کے حکم سے استثناء کی ایک صورت حروف مدہ ہیں، واو مدہ کے بعد واو آئے تو ادغام نہیں ہوگا، جیسے قالوا وہم پہ، ٹھیک ہے، اس پہ ہم ادغام نہیں کریں گے، قالوا وہم نہیں ہم پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ادھر بھی ادغام نہیں ہوا، جبکہ قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ دو ہم مخرج ہم صفات
حروف ہوں پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو ادھر ادغام اصلاً تام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ادھر کیا ہے، ادھر واو ساکن ہے دوسرا واو متحرک ہے، لیکن ادھر قاعدہ تو پایا جا رہا ہے لیکن ادھر ہم وہ رول اپلائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اسے استثناء کہتے ہیں. یا مدہ کے بعد یا آئے تو بھی ادغام نہیں ہوگا، جیسے فی یومن. اب پہلا فی میں دیکھیں پہلا یا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، قاعدہ پایا جا رہا ہے لیکن ہم ادغام ادھر نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ روایت سے ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادغام نہیں کیا. اگلی مثال دیکھیں، فی یوسف. قاعدہ تو پایا جا رہا ہے کہ پہلی یا ساکن ہے دوسری یا ہی ہے، یعنی کہ دو ہم مخرج اور ہم صفات ہی حروف ہیں، دونوں یا ہیں، پہلی یا ساکن ہے دوسری متحرک ہے، لیکن قاعدہ پایا جا رہا ہے لیکن ہم ادھر ادغام نہیں کریں گے. یہ بھی استثناءات ہیں. ان دونوں صورتوں میں ادغام کی بجائے اظہار کا حکم ہے. نوٹ یاد رہے واو لین اس حکم میں شامل نہیں، یعنی واو لین کے بعد واو متحرک آئے تو وہاں ادغام ہوگا، جیسے اذا متقوا وآمنوا. اب ادھر ادغام ہو رہا ہے، اس میں واو لین شامل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. ادھر واو ساکن ہے دوسرا واو متحرک ہے لیکن ادھر ہم ادغام کریں گے. اذا متقوا وآمنوا. یا لین کے بعد بھی اگر یا متحرک ہوتی تو وہاں بھی ادغام ہوتا. مثلین میں ادغام کے حکم سے استثناء کی دوسری صورت. دو آیات میں ہا ساکن اور ہا متحرک کا ساتھ ساتھ یا آگے پیچھے آنا، اور یہ قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ سورۃ الحاقہ کی آیات 28 اور 29 کے درمیان آیا ہے. جیسے آیات کے ہیں ما اغنی عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ. اب ان آیات کو ملا کر پڑھنے کے دو طریقے بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ دو الفاظ کے درمیان بغیر سانس لیے ایک چھوٹے سے وقفے یعنی سکت کے ساتھ پہلی ہا کو واضح کر کے پڑھنا اور پھر اگلی آیت مکمل کرنا. جیسے دیکھیں ما اغنی عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ. اب میں نے کیا کیا، ہا ساکن پروناؤنس کیا لیکن سانس نہیں توڑا، سکتہ کیا، ٹھیک ہے، پھر اگلا ہا پڑھا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ان دونوں آیات کو ملانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی ہا کو دوسری ہا سے ملا کر مدغم کر کے پڑھا جائے. جیسے ما اغنی عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک اسٹریچ میں مدغم فی ہی کی آواز غالب رہے، یعنی کہ پچھلے ہا کی اپنی آواز نہ ہو، اگلے ہا کی صرف آواز ہو. تو اس میں پہلا طریقہ زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی کہ پڑھنے کا دو طریقے ہیں پڑھنے کے، جن میں سے پہلا طریقہ زیادہ پسندیدہ ہے جس میں بغیر سانس لیے ایک چھوٹے سے وقفے یعنی سکت کے ساتھ پہلی ہا کو واضح کر کے پڑھنا اور پھر اگلی آیت مکمل کرنا. نمبر 2 پہ دیکھیں ادغام متجانسین تام. یہ ادغام تام کی دوسری قسم ہے، ادغام متجانسین تام. ادغام کا کیا مطلب ہے؟ مدغم ساکن حالت میں، مدغم فیہ متحرک حالت میں، تو دونوں آپس میں مل رہے ہیں، یہ ادغام کا مطلب ہے، ٹھیک ہے. تام کا کیا مطلب ہے؟ مکمل ملنا. اس طرح مل رہے ہیں کہ مدغم کی اپنی آواز باقی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، مدغم فیہ غالب ہوگا. متجانسین جنس سے ہے، یعنی دو ہم جنس ہم مخرج حروف کا آپس میں مکمل طور پر ملنا، ٹھیک ہے، حروف کا آپس میں پوری طرح ملنا. یہ ادغام کب ہوتا ہے؟ جب مدغم اور مدغم فیہ دونوں ہی ہم مخرج ہوں، دونوں کا مخرج ایک ہی ہو، سیم ہی ہو، لیکن دونوں صفات میں مختلف ہوں، ٹھیک ہے. ادغام متجانسین تام میں مدغم اور مدغم فیہ ہم مخرج ہوتے ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوگا. دونوں کو مشدد اس طرح ادا کیا جائے کہ مدغم کی اپنی کوئی آواز یا پہچان صفت باقی نہ رہے. یہ ادغام 6 حروف میں ہوتا ہے، تا کا طو میں، تا کا دال میں، دال کا تا میں،
سا کا ذال میں، ذا کا وا میں اور با کا میم میں۔ اب ادھر آپ نے ڈیفینیشن سمجھی ہے، اس میں بھی ہے وہی کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو گیا، لیکن یہ ہم جنس یعنی کہ مخرج ایک ہے لیکن صفات الگ الگ ہو سکتی ہیں نا، جیسے تا باریک ہے، تو موٹا ہے، ٹھیک ہے، صفات ان کی الگ ہیں لیکن مخرج ایک ہے، ان کا سیم مخرج ہے۔ یہ ادغام دو الفاظ میں ہوتا ہے اور ایک لفظ میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، اب اس میں ہم تا کی آواز جو ہے وہ غالب نہیں ہوگی، تو کی آواز آئے گی بس، ٹھیک ہے، یہ مرج ہو جائے گا، اس میں کمپلیٹ مرجنگ ہو جائے گی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، ٹھیک ہے، تو پہلے تا پھر تو نہیں پڑھتے ہم۔ اب ادھر دیکھیں دال کا تا میں کیسے لَقَدْ تَقَطَّعَ، ٹھیک ہے، اب قاف کو تا سے ڈائریکٹ ملانا ہے، اپنے دال کو ادا نہیں کرنا، ہم ایسے نہیں پڑھتے لَقَدْ تَقَطَّعَ، نہیں، اور ذال کا وا میں ہوگا، ٹھیک ہے، ذال ساکن ہے اور وا متحرک ہے، اِظْظَلَمُوا، ٹھیک ہے، اِظْظَلَمُوا، اب ذال کی اپنی آواز یا پہچان باقی نہیں ہے، صرف وا کی آواز آئے گی۔ کچھ مثالوں سے اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور مزید سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف دیکھیں، پھر لکھنے کا طریقہ اور پڑھنے کا طریقہ کیسے ہم پڑھتے ہیں اور کیسے یہ لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ اب تا کا تو میں ادغام کیسے، تا ساکن ہوگا اور تو متحرک ہوگا۔ لکھنے کا طریقہ دیکھیں، کیفرت، پہلے تا ساکن پھر تو متحرک، اور جب ہم پڑھیں گے تو تا کی کوئی آواز نہیں، کوئی پہچان باقی نہیں ہوگی، صرف تو جو ہے وہ غالب رہے گا، اس کی آواز سنائی دے گی۔ تو ہم پڑھتے کیسے، وَكَثَرَتْ طَائِفَةٌ، ٹھیک ہے، اب تا کا دال میں دیکھیں تا ساکن ہے اور دال متحرک ہے، کیسے پڑھیں گے، یہ لکھا کیسے جاتا ہے، اثقلت دعوا اللہ، ٹھیک ہے، تا ساکن ہے دال متحرک، لیکن دال کی آواز جو ہے وہ غالب رہے گی۔ اس میں تا آپ کو پڑھنے کے طریقے میں ذرا دیکھیں، تا آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے نہیں، اس لیے کیونکہ تا پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ تو کیسے ہم پڑھتے ہیں، اثقلت دعوا اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اگلی مثال دیکھیں، ہوگا دال کا تا میں، دال ساکن ہے تا متحرک ہے، تو لکھا کیسے جاتا ہے، وجدتم، ٹھیک ہے، دال ساکن اور تا متحرک، ہم کیسے پڑھتے ہیں، وجدتم، دال کی کوئی آواز نہیں، تا کی صرف آواز ہے۔ اب اگلی مثال، سا کا دال میں ادغام کیسے ہوگا، سا ساکن ہوگا دال متحرک ہوگا، یلحظ ذالک، اب اس کو ہم یلحظ ذالک نہیں پڑھیں گے، یلحظ ذالک۔ اب ذال کا وا میں ادغام کیسے ہوگا، اِذْ ظَلَمْتُمْ، اب اِذْ ظَلَمْتُمْ نہیں پڑھیں گے، ذال کی کوئی آواز پہچان باقی نہیں ہوگی، صرف وا کی آواز ہوگی، اِذْ ظَلَمْتُمْ۔ اب با ساکن اور میم متحرک، با کا میم میں ادغام کیسے ہوگا، اب یہ لکھنے کی صورت میں دیکھیں، یا بنی ارکب معنا، ٹھیک ہے، یہ با ساکن ہے، آگے میم متحرک ہے، لیکن با کی کوئی آواز پہچان باقی نہیں رہے گی، میم کی آواز آئے گی، پڑھنے میں صرف میم سنائی دے گا، یا بنی ارکب معنا، ٹھیک ہے، کب معنا نہیں پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ علامہ جزری بہت بڑے مجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اظہار بھی ہو سکتا ہے، جہاں پہ ہے نا یلحظ ذالک، تو ہم اظہار کی طریقے پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یلحظ ذالک، اور ادھر بھی یا بنی ارکب معنا، تو بہرحال مجھے تو امام شاطبی والا صحیح لگتا ہے۔ نمبر 3 پہ دیکھیں، ادغام متقاربین تام۔ متقاربین کا کیا مطلب ہے، یہ قرب سے ہے، قریب ہونا، یعنی دو قریب المخرج حروف کا ملنا۔ یہ کب ہوتا ہے، جب مدغم اور مدغم فیہ دونوں مختلف لیکن قریبی مخارج سے تعلق رکھنے والے حروف ہوں۔ جب مدغم اور مدغم فیہ دونوں مختلف ہوں، مخرج بھی مختلف ہو، صفات بھی مختلف ہوں، لیکن دونوں ہمسائے ہوں، قریب قریب رہتے ہوں، قریبی مخارج سے تعلق رکھنے والے حروف ہوں، مدغم ساکن اور مدغم فیہ متحرک ہو۔ مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح ملانا کہ مدغم کی اپنی کوئی آواز باقی نہ رہے، یہ ادغام متقاربین تام کہلاتا ہے۔
یہ 3 حروف میں ہوتا ہے، نون کا را میں، نون کا لام میں اور لام کا را میں۔ جیسے نون کا را میں کیسے، نرحمہ، اب نون کی تو اپنی کوئی آواز نہیں آ رہی نا، تو را کی آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح فَإِلَّمْ، اور آگے قُلْ رَبِّ۔ اب یہ دیکھیں، یہ نہ تو ہم مخرج ہیں نہ ہی یہ ہم صفات ہیں، یہ یعنی کہ پاس پاس ان کے مخارج ہیں، قریب قریب ہیں، نیبرز ہیں۔ اگر آپ ان کے مخارج پڑھیں تو نون، لام اور را قریب قریب ہیں ان کے مخارج۔ ایک دفعہ مخارج دوبارہ سے آپ دیکھ سکتی ہیں، کچھ مثالوں سے انشاءاللہ ان کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی مثال دیکھیں، نون کا را میں ادغام کیسے ہوگا، نون ساکن ہوگا اور را متحرک ہوگا، اور ہم لکھنے میں یہ کیسے ہم کو ملے گا، نون ساکن اور را متحرک، لیکن جب ہم پڑھیں گے تو نون کی اپنی کوئی آواز نہیں۔ اگلی پڑھنے کی مثال میں دیکھیں، من رجالکم، ہم اس کو من رجالکم نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، من رجالکم۔ تو جو ہم نے ڈیفینیشن پڑھی کہ مدغم کی اپنی کوئی آواز پہچان باقی نہیں رہتی، مدغم فی ہی غالب رہتا ہے، کیونکہ مکمل ادغام ہے نا، کمپلیٹ مرجنگ ہے۔ آگے نون کا لام میں ادغام کیسے ہوگا، نون ساکن ہوگا اور لام متحرک ہوگا، ہم کیسے پڑھیں گے، من لدنک۔ اب ہم اس کو من لدنک تو نہیں پڑھیں گے نا، تو پڑھنے کی صورت کیا ہوگی، من لدنک۔ اور لام کا را میں کیسے ہوگا ادغام، لام ساکن ہوگا اور را متحرک ہوگا، اور ہم پڑھتے اس کو کہتے ہیں، یہ لکھا کیسے جاتا ہے، بل رفعہ اللہ، ہم پڑھتے اس کو کیسے ہیں، بل رفعہ اللہ، با کو را سے ملائیں گے۔ متقاربین تام استثناءات، نون کا را میں ادغام نہ ہونے کی استثنائی صورت، سورۃ القیامہ آیت نمبر 27 میں نون پر کیا جانے والا سکت اس نون کو واضح کر دیتا ہے اور ادغام سے روک دیتا ہے، کیسے، وقیل من راق۔ ویسے تو اگر ہم قاعدے کو دیکھیں تو نون ساکن اور را متحرک ہے، یعنی کہ ادغام ہوگا، لیکن سکتہ جو ہے اس ادغام کو روک دیتا ہے۔ سکتہ کی کیا تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ ہم سمال پاز لیتے ہیں اور سانس نہیں توڑتے، تو کیسے پڑھتے ہیں ہم اسے، وقیل من راق، ٹھیک ہے، اس کو ہم مر راق تو نہیں پڑھتے نا۔ ویسے تو اگر ہم عقلی گھوڑا دوڑائیں، ویسے مثال کے طور پہ کہ اگر کسی کو روایت کا نہ پتہ ہو، اس نے استاد سے نہ سیکھا ہو سن کے، اور صرف وہ تھیوری پڑھ کے خود سیکھنا چاہتا ہو، وہ بولے گا کہ لوجک یہ کہہ رہی ہے وقیل مر راق، کیونکہ قاعدہ تو یہ ہے ادغام کا کہ جب اس طرح کی صورت آ جائے، نون ساکن کے بعد را متحرک ہو، تو نون کی آواز بالکل بھی نہیں آتی اور ادغام کرنا ہی ضروری ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے استاد سے سیکھنے کا یا صرف خود سے کتابیں پڑھ کے سیکھنے کا۔ علماء کہتے ہیں تجوید استاد کے بغیر سیکھنا ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہاں روایت بتاتی ہے جو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقلاً ثابت ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہاں ہم نے کیسے پڑھنا ہے، چونکہ یہاں بیچ میں سکت آ گیا، سکتہ تو سکتہ کی وجہ سے ادغام ختم۔ لام کا را میں ادغام نہ ہونے کی استثنائی صورت، سورۃ المطففین آیت نمبر 14 کی درج ذیل آیت میں لام اور را کے درمیان سکت ہے، عربی میں سکت اور اردو میں سکتہ کہتے ہیں اسے۔ آیت کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اب ادھر اگر ہم قاعدے کے مطابق دیکھیں تو لام ساکن اور را متحرک ہے، ادھر ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن سکتہ کی وجہ سے ادھر ادغام ختم ہو گیا، تو ہم پھر کیسے پڑھتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو ہم اس کو برانہ تو نہیں پڑھتے نا کہ با کو را سے ملائیں، نہیں، ہم بل کر کے سکتہ کرتے ہیں، سکتہ مین سمال پاز لیتے ہیں، سانس نہیں توڑتے، پھر ہم رانہ پڑھتے ہیں۔ طریقہ حفص عاصم من طریق شاطبیہ کے مطابق بل کے لام پر کیا جانے والا سکت لام کے را میں ادغام کو روک دیتا ہے اور لام کو واضح پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے ادغام تام، مکمل ادغام کی تینوں اقسام پڑھ لیں ڈیٹیل سے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی ادغام ناقص نامکمل ادغام کے آگے جو 2 اقسام ہیں اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔
ادغام ناقص نامکمل ادغام کے آگے دو مزید اقسام ہیں، ادغام متجانسین ناقص اور ادغام متقاربین ناقص۔ نمبر 1 پہ دیکھیں ادغام متجانسین ناقص، یہ کب ہوتا ہے؟ جب مدغم اور مدغم فیہ دونوں ہم مخرج تو ہوں لیکن صفات میں مختلف ہوں۔ مدغم ساکن اور صفات میں قوی اور مضبوط ہو۔ یہ ادغام مکمل کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو مدغم ہوتا ہے نا وہ اسٹرونگ پارٹی ہوتی ہے، اس کی مضبوط صفات ہوتی ہیں، وہ پوری طرح اس میں فیوز نہیں ہوتا۔ مدغم فیہ متحرک اور صفات میں کمزور ہو، ویک لیٹرز ہے۔ ایسے میں دونوں کو ایک ساتھ مشدد ادا کرنا کہ مدغم کی اپنی آواز اور صفات باقی رہے۔ قرآن مجید میں 4 الفاظ میں ہوا ہے یہ ادغام۔ جیسے مثال میں دیکھیں یہ 4 الفاظ میں دیکھیں ہم نے جو ڈیفینیشن پڑھی کہ جب مدغم اور مدغم فیہ دونوں ہم مخرج تو ہوں لیکن صفات میں مختلف ہوں۔ اب دیکھیں یہ مدغم کون سے تو مدغم ہے اور مدغم فیہ کون سے تا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم مخرج تو ہیں، مخرج تو سیم ہے لیکن صفات ان کی مختلف ہیں۔ تو یعنی کہ موٹا ہے، یہ اسٹرونگ ہے، ٹھیک ہے، اور تا ویک لیٹر ہے صفات کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہم نے کیا پڑھا کہ مدغم ساکن اور صفات میں قوی اور مضبوط ہو، مدغم فیہ متحرک اور صفات میں کمزور ہو۔ اب اس میں تو جو ہے یہ قوی ہے، صفات میں اسٹرونگ صفت ہے اس میں، اور تا میں کمزور صفت ہے۔ ایسے میں دونوں کو ایک ساتھ مشدد ادا کرنا کہ مدغم کی اپنی آواز اور صفات باقی رہے۔ اب اس میں مدغم کی آواز بھی باقی رہے گی، ٹھیک ہے۔ ادائیگی کا طریقہ پہلے سمجھیں پھر میں ان کو ادا کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ تو کی صفت استعلا اور اطباق کو باقی رکھ کر اس کا تا میں اس طرح ادغام کرنا چاہیے کہ تو پر اور بھرا ہوا ادا ہو مگر تا باریک ادا ہو، کیونکہ تا کے اندر نہ تو استعلا ہے نہ ہی اطباق ہے، ان کے اپوزٹ ہے۔ اس کی آواز باریک اور کھلی ہوئی ہے جبکہ تو کی آواز موٹی اور بھری ہوئی ہے۔ ادائیگی میں اس طرح پڑھنا ہے کہ تو کو پڑھتے ہوئے آواز موٹی بھی ہو اور بھری ہوئی بھی ہو لیکن تا تک آتے آتے آواز باریک اور کھلی ہوئی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ اب جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اب ہم نے جو مدغم ہے اس کی آواز پہچان باقی رکھتے ہوئے جو اس کی صفات ہیں وہ اپلائی کرنی ہے۔ اب دیکھیں مدغم اس میں کون سا ہے؟ بسطہ میں تو مدغم ہے لیکن یہ قوی اور اسٹرونگ صفت ہے، تو ہم نے اس میں صفت استعلا اور اطباق باقی رکھتے ہوئے پھر آگے جب تا پر آنا ہے نا تو پھر باریک کر دینا ہے آواز کو، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ بسط، اب اس کو بسط تو نہیں کرنا، تو ٹھیک ہے، تا کی آواز نکلے گی لاسٹ پہ۔ اگلی مثال دیکھیں، احطت، نثرت، نثرت، ثرت، را پہ تشدید ہے، پہلا را اس میں ساکن ہے پھر دوسرا متحرک ہے، فرت، اس کو فرت نہیں پڑھنا، نثرت۔ اگلی مثال دیکھیں، نثرتم۔ نمبر 2 پہ دیکھیں ادغام متقاربین ناقص، یہ کب ہوگا؟ جب مدغم اور مدغم فیہ دونوں مختلف مگر قریبی مخارج کے حروف ہوں۔ مدغم ساکن اور مدغم فیہ متحرک ہو۔ مدغم کا مدغم فیہ میں اس طرح ملا دینا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں لیکن مدغم کی اپنی آواز یا پہچان کسی حد تک باقی رہے۔ یہ 2 حروف میں ہوتا ہے، نون کا واو میں اور نون کا یا میں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں میوں ولین، اب اس میں نون ساکن ہے اور واو متحرک ہے، نون کا واو میں ادغام کیسے ہوگا؟ نون کی اپنی پہچان بھی باقی ہے، دیکھیں میوں، تو نون کی آواز آ رہی ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مدغم کی اپنی آواز یا پہچان باقی رہتی ہے۔ میوں ولین، من یقول، ٹھیک ہے۔ اور مثالوں کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب نون کا واو میں ادغام کیسے ہوگا؟ میوں وجدکم، اب اس کو ہم میوں وجدکم تو نہیں پڑھتے نا کہ میم کو ڈائریکٹ واو سے ملا دے، نون ساکن کی اپنی پہچان آواز باقی ہے، اسی لیے اس کو متقاربین ناقص کہتے ہیں نا۔ متقاربین کا کیا مطلب ہے؟ قریبی ہیں، یعنی کہ مخارج جن کے قریب قریب ہیں۔ ناقص میں نقص سے ہے، کمپلیٹ مرجنگ نہیں ہوتی، اس میں کچھ مدغم کی بھی آواز باقی ہوتی ہے۔
نون ساکن کا یا میں کیسے ادغام ہوگا؟ من یفسدو. آگے نون ساکن کا واو میں ادغام دیکھیں، میو وعائی افمن وعدناہ من واقن. نون کا یا میں ادغام دیکھیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ. اب اللہ اسم جلالہ کے لام کے پیچھے زیر پڑی جا رہی ہے، اس لیے اس لام کو باریک رکھنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا یعص اللہ، نہیں، لائٹ رکھیں گے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، صاد کو پور کریں گے، ٹھیک ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ. اگلی مثال دیکھیں، وَمَن يَتَبَدَّلِ. ادغام متقاربین ناقص میں مختلف فیہ. مختلف فیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ کو پڑھنے کے دو طریقے. الم نخلقکم المرسلات آیت نمبر 20 میں دیکھیں، اس مثال کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے. ادغام متقاربین تام کے تحت قاف کو پوری طرح کاف میں ملا دینا، ٹھیک ہے. اس طرح صرف کاف کی آواز نکلے، اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ صرف کاف کی آواز ہوگی، قاف کو ہم نے کمپلیٹ مرج کر دینا. اور کیسے پڑھیں گے؟ الم نخلقکم، قاف کی آواز نہیں آئے گی، صرف کاف کی آئے گی جو لائٹ کاف ہے، ٹھیک ہے. یہ اولا پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح پڑھنا پسندیدہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے. جبکہ دوسری رائے کے مطابق اس لفظ کی ادائیگی ادغام متقاربین ناقص کے تحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ پہلے قاف میں صفت استعلاء کو باقی رکھتے ہوئے کاف کو باریک ادا کیا جائے. یعنی کہ پہلے ہم اس کو قاف کے لیے آواز موٹی کریں گے، پھر کاف پہ آتے آتے آواز کو باریک کر دیں گے. ایسے الم نخلقکم. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس ویک کا ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کریں. سوال نمبر 1 ہے کہ لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس مکمل کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں. سوال نمبر 2 ہے کہ ادغام صغیر یا ادغام واجب کی کیفیت کے اعتبار سے کتنی اقسام ہیں. سوال نمبر 3 ہے کہ ادغام تام مکمل ادغام کی کتنی اقسام ہیں، اور یہ ادغام کب کب ہوتا ہے، یعنی کہ جتنی اس کی اقسام ہوں گی نا وہ کب کب ہوتے ہیں، اور اس کی مثالیں جیسے میں نے آپ کو پڑھائی ہیں سیم ویسے آپ نے سنانے. اگر تو آپ لکھ رہی ہیں تو لکھ لیں اور مثالیں صرف سنا دیں، لیکن اگر آپ لکھ نہیں رہی تو پھر آپ نے مثالیں بھی سنانی ہیں اور ڈیفینیشنز بھی بتانی ہیں. اور پہلے آپ نے بتانا ہے کہ استثناءات سے کیا مراد ہے، کہ ایکسیپشنز کیا ہوتی ہیں، کسے کہتے ہیں استثناءات، ٹھیک ہے. پھر جو اس قاعدے میں استثناءات بیان ہوئی ہیں نا وہ بھی آپ نے بتانی ہے. سوال نمبر 4 ہے کہ ادغام ناقص یا نامکمل ادغام کی کتنی اقسام ہیں، وہ آپ نے پہلے بیان کرنی ہے. اور پھر یہ کب کب ہوتا ہے، یعنی کہ جو آگے ان کی اقسام ہوں گی نا ان کی ڈیفینیشن بتانے کے یہ کب کب ادغام ہوگا، تفصیل سے مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں. یعنی کہ تفصیل بھی بتانی ہے اور پھر مثالیں پڑھ کے بھی سنانی ہیں. اور جو اس یعنی کہ اس میں استثناءات بیان ہوئی ہوں گی نا وہ بھی آپ نے بتانی ہے. سوال نمبر 5 ہے کہ جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں. اوکے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.